बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अबूबकर। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के मुतल्लिक जो कोरोना वायरस के बायस बनी हुई है और जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात चल रहे हैं, इसके अंदर जो है हालात कुछ इस तरह के लग रहे हैं कि हर बंदा, हर कौम, हर सारे का सारा सिस्टम जो वो टोले टोले हुआ है। यानी आप मीडिया को देखेंगे तो मीडिया के अंदर आपको 3-4 टोले मिल जाएंगे। एक जियो न्यूज़ का टोला मिल जाएगा, एक आपको 92 न्यूज़ का टोला मिल जाएगा, एक आपको ARY का टोला मिल जाएगा, एक आपको बोल न्यूज़ वाले तो खाम के लगे रहते हैं, वो एक टोला मिल जाएगा। यानी हर बंदा आपको लगेगा कि जियो न्यूज़ को देखेंगे ना, वो 36 बंदे उन्होंने बिठाए होंगे इमरान खान के खिलाफ, और एक नजर बट्टू के तौर के ऊपर उन्हें अरशाद भट्टी को बिठाया होगा, जो एक पर्चा लेके आ जाएगा और बोलता 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 बस उसने एक कहानी लिखी होगी, वो बोलता चला जाएगा। इसी तरह आप उसके ऊपर देख लें, ये जो है बल्कि मेजॉरिटी चैनल्स जो है वहां पे तो इरशाद भट्टी ही नजर बट्टू का काम देते हैं। एक आध चैनल है जिस तरह की ये बोल है, वहां पे ये हमारे आ जाते हैं सदीक जान साहब, यानी ये वहां पे इस तरह किरदार अदा करते हैं इमरान खान की फेवर के अंदर जा रहा था। अभी ये किस तरह के हालात है। दूसरे नंबर पे कोरोना की सूरत हाल को देख लें। कोरोना की सूरत हाल के अंदर ये है कि इमरान खान साहब समझ रहे थे कि शायद पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर मेन खराबी है कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है ना, ये खराब है। नीचे के सारे लोग ठीक हैं, प्राइम मिनिस्टर खराब है। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर ठीक होगा, जैसा कि नीचे के लोग चाह रहे हैं ईमानदारी के साथ काम करना, दयानतदारी के साथ मामलात को करना, तो वो सारे के सारे मसाइल ही हल हो जाने हैं। जैसे कि मैं आऊंगा, मैं ऊपर से किसी को तंग नहीं करूंगा, नीचे वाले लोग काम करना चाह रहे हैं तो बस बल्ले बल्ले हो जाएगी, शाबा शाबा हो जाएगी। जैसे ही वो आए हैं तो उन्हें अंदाजा हुआ है कि नहीं हुआ है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो हालात नजर आए हैं उसके अंदर यही था कि ब्यूरोक्रेसी जो है उसकी एक अपनी ही लाइन है। अवाम के अंदर बदयांती 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 और इस तरह की, मैं क्या बोलूँ, यानी ये सारी चीजें इतनी कूट कूट के भरी हुई हैं कि आपको अंदाजा भी नहीं है कि आप सारा कुछ भी चेंज कर दें ऊपर से तो ये ठीक नहीं होने वाले। हर बंदा 2 नंबरी के अंदर इतना वो रचा बसा है कि कोई भी किसी भी किस्म का प्राइम मिनिस्टर आके इसको सेट नहीं कर सकता। इस चीज का इमरान को अंदाजा नहीं था कि ये चीज ऐसी भी हो सकती है। अभी कोरोना वायरस की सारी सूरत हाल देख लें। कोरोना वायरस के अंदर जितने अच्छे डिसीजंस मेरे मुताबिक, मेरे ओपिनियन के मुताबिक इमरान खान ने किए हैं, उतने अच्छे तो किसी दुनिया किसी बंदे ने नहीं किए। यानी डे 1 से इनका स्टांस जो था वो बड़ा जबरदस्त था कि लॉकडाउन नहीं करना चाहिए, इसको एक तरीके से देखना चाहिए, ये बहुत लंबा भी जा सकता है, ये ऐसा नहीं है कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते की बात है। लेकिन जो हमारे वो टोला जाता है मीडिया के ऊपर बैठे हुए, वो हर वक्त एक इस किस्म की अनारकी और इस किस्म की अफरा तफरी पैनिक वो अवाम के अंदर इस तरह की बेयकीनी, बेसुकूनी और इस तरह के मामला फैला के रखते हैं कि लगे कि पता नहीं कुछ हो ही नहीं रहा, यानी हुकूमत से कुछ भी नहीं हो रहा। इस तरह के हालात बना के रखते हैं। आप जियो न्यूज़ को देख लें और आप ARY को देख लें, उनकी अपनी कहानी होगी। आप बोल न्यूज़ को देख लें, उसकी अपनी कहानी होगी। आप नून लीग की तरफ चले जाएं, अभी नून लीग के अंदर आप देखेंगे तो आपको 2 किस्म के लोग मिलेंगे। हदफ एक है, लोग 2 किस्म के हैं। यानी एक बड़े पोलाइट तरीके से, बड़े तरीके के साथ देखें जी, इस बात के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए जी, इसके ऊपर ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। देखे ना जी हुकूमत कितनी नालायक है, उसको ये भी समझ नहीं आया, वो भी समझ नहीं आया, ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया, तो उनको देखें जिन्होंने इनको लेके आए। यानी इस तरह की वो ड्रामेबाजियां करने में मसरूफ होंगे। दूसरे हैं वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि ये हुकूमत से कुछ भी नहीं हो रहा और ये इनकी नालायकी, यानी सियासत कर, यानी पहले बात सामने क्या लगाएंगे कि इस मामले के ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए, और उसके बाद सियासत ही सियासत, सियासत ही सियासत, तो सारी सियासत करेंगे उसके। तो ये एक नून लीग का जो है वो रवैया बना हुआ है, और अपनी उन्होंने अवाम को जिस तरह फौज और इदारों के खिलाफ भरा हुआ है, अल्लाह बचाए, अल्लाह की पनाह है। जिस तरीके से ये नून लीग वालों ने स्पेसिफिकली फौज के खिलाफ अपने नून लीग के वर्कर्स को उकसाया हुआ है, और जो हर वक्त हर बात के अंदर फौज को ही तनकीद करते हैं। यानी अपनी नालायकियां क्या हैं, हमें कितना कुछ इक़्तिदार मिला, सिविल इदारों क्या कुछ मिला, कोई बंदा इस चीज के ऊपर बात नहीं करता नजर आएगा कि जो हमारे जजेस हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी कितनी सैलरी जा रही हैं, रेलवे कितने मुलाजमीन हैं। एक अभी स्टील मिल का मसला बना तो किस तरह इनके अंदर वो पेट्रियाटिज्म जाग गया कि वो जो स्टील मिल के मुलाजमीन को देखे ना क्या हो गया, जो बिल्कुल 100 पी के खा रहे थे हर चीज, उनके ऊपर कितनी इनको रहमदिली आती है। और जो लोग सरहद के ऊपर जान दे रहे हैं और पाकिस्तान के हर मसले के अंदर, हर बात के अंदर वो पेश होते हैं, हरावल दस्ता होते हैं, उनके ऊपर ही तनकीद करेंगे। और अवाम है, मैं कहता हूँ कि ये जो मीडिया इंडस्ट्री है इस वक्त पाकिस्तान की, ये कोई पाकिस्तान के लोगों को इंफॉर्मेशन देने का कोई सोर्स नहीं है।
یہ صرف عوام کو ایک اریٹیشن دینے کا سورس ہے، جو صرف اور صرف پاکستانی عوام کو آوازار کر رہی ہے، ٹینشن دے رہی ہے، ان کی ٹینشن کو ملٹیپلائی کر رہی ہے مختلف چیزوں سے. تو یہ ایک میڈیا کا رول بنا ہوا ہے. لیکن آپ ان کو دیکھیں گے اس طرح کہ آپ کو پارسا نظر آئیں گے کہ جیسے وہ تو بالکل نارمل ہے، وہی تو ایسا پازیٹیو کردار ادا کر رہے ہیں جس سے پاکستان ابھی تک بچا ہوا. ورنہ تو یہ کب کا نکل گیا ہوتا. یہ انہیں کی قربانیاں ہیں جس کے فیض سے ہم آج تک بچے کرتے ہیں. ادھر آ جائیں پیپلز پارٹی کی طرف سے. خیر ان کو تو ابھی وہ امریکی زنانی سے ہی ان کی جان نہیں چھوٹ رہی، جو کبھی اس سے پھنس جاتا ہے، کبھی وہ جو اس کا گے بوائے فرینڈ تھا اس میں پھنس جاتا ہے. تو یہ ان کی ساری صورتحال اور اس سارے سرکمسٹانسز کے اندر ان میں سے کسی بندے کو ذرا پرواہ نہیں ہے کہ پاکستان کے حالات کی سائڈ پہ جا رہے ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے. ہر بندہ بڑھ کے ایک دوسرے سے بڑھ کے جذباتی اسٹیٹمنٹس دے رہا ہے. قطع نظر یہ کہ ان دونوں کو حکومتیں ملی تھی. ہم پیپلز پارٹی کے بھی ڈسے ہوئے ہیں، ہم نون لیگ کے بھی ڈسے ہوئے ہیں. نون لیگ کے تو خیر اس لیول پہ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے بڑے اچھے کام بھی کیے. پیپلز پارٹی نے تو خالصتاً 24 کیرٹ سونے کے طور پہ پاکستان کو لوٹا ہے، ہر لحاظ سے لوٹا ہے، ہر جگہ سے لوٹا ہے. اور یہ لوٹ مار جو تھی مشرف صاحب کے زمانے کے بعد شروع ہوئی، اور نون لیگ نے آ کے خیر بہت اچھے طریقے سے اس سارے معاملات کو ہینڈل بھی کیا اور اس کو آگے بھی لے گئے. اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. پیپلز پارٹی کو دیکھیں وہ کس منہ کے ساتھ تنقید کرتے ہیں، کس طرح سے وہ باتیں کرتے ہیں. تو یہ حقیقتاً جس طرح وہ چودھری نثار نے کہا تھا یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، تو یہ واقعتاً قیامت کی نشانیاں ہیں. اور رہی بات ان سب سے ہٹ کے عوام کی، تو عوام اس قدر سہمی ہوئی ہے پہلے لاک ڈاؤن سے کہ کہیں لاک ڈاؤن نہ ہو جائے. یعنی بندے 1 لاکھ 2 لاکھ 6 لاکھ کرونا وائرس کا شکار ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. ہم کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، کہیں لاک ڈاؤن نہ ہو جائے. اگر لاک ڈاؤن ہوگا تو مارے جائیں گے. یعنی کوئی عوام میں سے کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جس کو میں نے دیکھا ہو کہ جو لاک ڈاؤن کے حق میں بات کر رہا ہو کہ لاک ڈاؤن ہو جائے. یعنی اس طرح کی عوام سہم گئی ہے وہ پچھلے والے لاک ڈاؤن سے، اپنے اکنامیکل سچویشن کی وجہ سے کہ کس طرح سے گھر کو سنبھالیں گے، گھر کے نظام کو چلائیں گے. اور بڑی ایک بہت عظیم کارنامہ کیا ہے اس گورنمنٹ نے، جو 12 ہزار روپے غریب لوگوں تک پہنچائے ہیں اس سخت اس مشکل حالات کے اندر. کہ یقیناً عمران خان کی ہی ایک عظیم قیادت کا نمونہ ہے، اور ثانیہ نشتر جیسی بہادر خاتون اور جنہوں نے بڑی دلیری اور اس کے ساتھ مطلب دن رات ایک کر کے لوگوں تک یہ پیسہ پہنچانے میں اپنا اہم کردار ادا کیا ہے، اور لوگ اس سے ڈائریکٹلی مستفید ہوئے ہیں. اور اس سارے معاملے کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اندر ابھی تک کسی ایک بندے نے بھی، نہ کسی اپوزیشن کے، نہ کسی گورنمنٹ کے، نہ ہی کسی عام آدمی نے، کسی بندے نے بھی کوئی کرپشن کا الزام نہیں لگایا. اور یہ بڑی میں سمجھتا ہوں نعمت ہے پاکستان کے لیے. اور ہم پاکستانیوں کو چاہیے کہ اس ساری صورتحال کے اندر، کورونا وائرس کی صورتحال کے اندر، ہم سب ماسک پہنیں، اپنے SOPs کے اوپر عمل کریں تاکہ ہم لوگ بچنے والے بن جائیں. نہ کہ ہم تو اس طرح ساری صورتحال نون لیگ والوں نے بنائی ہوئی ہے کہ اگلے 3 سال جیسے بھی ہے وہ لڑ بھیڑ کے گزارنا ہے. وہ ہم اگلے 3 سال بالکل ضائع کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے کہ نہ عمران خان کو کچھ کرنے دینا ہے، نہ خود کچھ کرنا ہے، اور اسی طرح ایک افراتفری کا ماحول بنائے رکھنا ہے. میڈیا کو اپنی لالچ ہے، وہ اس کی لالچ انشاءاللہ عمران خان کبھی پوری نہیں کرے گا. میرا یقین ہے کہ عمران خان اس کی لالچ پوری نہیں کرے گا جو مرضی ہو جائے. اور عوام کو چاہیے کہ عوام اٹھ کے سامنے آئے اور عوام آ کے اپنے حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے. اس طرح کی شہروں کے اندر اس طرح کی چھوٹی چھوٹی تنظیمیں بننی چاہیے جو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جس وقت عمران خان کی اس حکومت نے چینی سستی کی تو چینی کا بحران، پیٹرول سستا کیا تو پیٹرول کا بحران، آٹا سستا کیا تو آٹا غائب. اور ہمارا یہ ٹولہ ہے، جو میڈیا کا ٹولہ ہے، اس میں سے کسی بندے کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ کوئی یہ بات کرے کہ دیکھو جی یہ مل مالکان نے یہ اس طرح سے کر دیا ہے، یا کوئی اس طرح بات کرے پیٹرول پمپ مالکان اس طرح سے کر رہے ہیں. نہیں، وہ سارے کے سارے اٹھا کے گھما پھرا کے جو کچھ بھی ہے حکومت کے اوپر ڈال رہے ہیں. یعنی یہ بددیانتی کا یہ عالم ہے کہ ہم اتنی اخلاقی جرت بھی کھو چکے ہیں کہ ہم کسی متعلقہ بندے کو، جو ظہیرہ اندوز کو، ڈائریکٹلی بات ہی نہیں کرتے. ہم یہ کہتے نہیں کہ فلاں کر رہا. ہر بندہ کہتا ہے جی عمران خان جو ہے نا، عمران خان جو ہے اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہونا چاہیے اور وہ ظہیرہ اندوز کی جو ہے نا وہ تشریف کے اوپر آ کے مارے اور وہی اس سے چینی کے تھیلے تلوا کے مجھے دے. ہم تو سارے نواب کے بچے ہیں اور ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا، اور ہم آلریڈی ایک بڑی مہذب اور منظم قوم تھے. یہ عمران خان آیا تو یہ سارے ہمارے حالات خراب ہو گئے، ادروائز ہم تو بڑے زبردست طریقے سے رہ رہے تھے. تو ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے. ابھی آپ دیکھیں کہ حالات یہ ہیں کہ اگر کسی شہر کے اندر پیٹرول پمپ کے اوپر پیٹرول والے نے نہیں دیا، اس کو پیٹرول کی سپلائی روک دی ہے،
اور وہاں پہ جو لوکل ڈی سی ہے یا ڈی ایس پی ہے، جو پولیس کے ہیں، یہ جو انتظامیہ کے لوگ ہیں، اگر کسی نے ان سے شکایت کی ہے تو حرام ہے جو ان میں سے کوئی بندہ ہلا بھی ہو. یعنی اگر ایک پیٹرول پمپ والا ہے، وہ پیٹرول نہیں دے رہا، تو کوئی بندہ اس کی عوام کی شکایت کے اوپر عمل درآمد کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ابھی بات یہ ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، یہ سسٹم ڈسٹرائے ہوا ڈسٹرب نہیں ہوا ہوا، ڈسٹرائے ہوا. اس کے اندر، پاکستان کے اندر ایک دفعہ بالکل اس طرح کا ماحول بنے گا کہ جس طرح عوام اپنے حقوق کے لیے خود اٹھ کھڑی ہوگی، اس کے بعد آہستہ آہستہ معاملات روٹین کی طرف آئیں گے. اگر ہم سب یہ بات سمجھ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے کہ سارا کچھ عمران خان نے کرنا ہے، اگر ہو گیا ہو گیا، نہ ہوا نہ صحیح، تو ایسے کچھ بھی نہیں ہونا. یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے جس کے اندر ہم سب کو جوائن کرنا ہے، اور اس کے رزلٹ کے اندر انشاءاللہ معاملات بہتر ہوں گے. عمران خان کا ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ عمران خان جو ہیں وہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو حالات اوپر سے جو سفارشیں اور اس طرح کے معاملات ہوتے تھے وہ اب نہیں ہوں گے. اگر عوام کسی چیز کے اندر بہتری چاہتے ہیں تو بہتری ہو جائے گی. اوپر سے تنگ کرنے والا معاملہ، اور اوپر سے جو انہوں نے وہ سٹیزن پورٹل والی ایپ بنا دی ہے، انتہائی افیکٹو ایپ ہے. میں 2-3 دفعہ اس سے میں مستفید ہوا ہوں، اور 2-3 دفعہ ہی مجھے بڑی سیٹسفیکشن ہوئی ہے اس چیز کی کہ کس طریقے سے وہ ورکنگ کر رہی. بہت زبردست چیز ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ اگر ہمیں ایک ایماندار حکمران ملا ہے تو ہم اس کا فائدہ اٹھائیں بھرپور طریقے سے، نہ کہ 24 گھنٹے نقص نکال کے اس کا بھی دور پورا ہو جائے، یہ بھی چلا جائے، اور پھر اگلا کوئی حکمران آئے تو ہم روتے رہیں کہ وہ پہلے جو آیا تھا کاش کہ ہم نے یہ کر لیا ہوتا. تو ابھی رائٹ ٹائم ہے، ہمیں ایکٹ کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنی سوسائٹی کے معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیے. اور جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، بنیادی ذمہ داریاں ہیں، وہ کم از کم اتنی تو ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف کریں، ایس او پیز کے اوپر عمل کریں. جو کچرا کھاتے ہیں اس کے ریپرز جو ہیں وہ سڑک کے اوپر نہ پھینکیں، سڑکوں کے اوپر خام اس طرح تھوکنا بند کریں، اور اپنے آپ کو ایک صاف ستھرے ماحول میں رہنے کا عادی بنائیں. اور یہی وہ راستے ہیں، یہی وہ طریقے ہیں جن کے اوپر عمل کر کے انشاءاللہ ہم ایک اچھی اور ایک عظیم قوم بنیں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا. اللہ حافظ.